بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهم. صدق اللہ العظیم. میرے عظیم مجاہدوں، امت مسلمہ کے عظیم ماؤں اور بہنوں، آج کا پیغام آپ کے لیے ہے کہ آج جو گفتگو ہوگی وہ آپ کے لیے ہوگی. اے میری عظیم ماؤں، امت مسلمہ کی عظیم ماؤں اور بہنوں، کہ قرآن کی آیت کہ جس کے اندر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو پردے کا حکم کرو. اور اگر میری ماؤں اور بہنوں آپ چاہتی ہیں کہ اس دور کے اندر کون ہے جو ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکے یا رب سے کہہ دے کہ اللہ میں اس امت کا صلاح الدین بننے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک میری بات یاد رکھیں، صلاح الدین ایوبی سینما میں نہیں بنا کرتے، صلاح الدین ایوبی ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر نہیں بنا کرتے، صلاح الدین ایوبی اس گندی دنیا کی خاطر رشوت کھانے سے نہیں پیدا ہوا کرتے، جو مرنا نہیں چاہتے، جو رب سے ملاقات کرنا نہیں چاہتے. صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے گا اگر دل میں ایمان آ گیا، اگر عمل میں ایمان آ گیا، اگر رب سے کہہ دے کہ اللہ میں تیرا ہوں، ساری دنیا کے کافر بھی آ جائیں، اکیلا مقابلہ کروں گا، تب قوم کے اندر صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے گا. لیکن میرے ماؤں اور بہنوں، ایک بات آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، قوم کے اندر صلاح الدین ایوبی پیدا کرنا ماؤں کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ کیسے ہوگا؟ اگر ماں جو ہے وہ پاک دامن ہوگی، ماں جو ہے وہ اپنے چہرے کو قرآن و سنت کے مطابق رکھے گی، اگر وہ اپنے آپ کے اوپر حجاب کر کے اپنا جسم چھپا کر باہر بازار میں جائے گی، اول تو بازار میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر ضرورت کے مطابق اگر کوئی موقع پیش آ جاتا ہے اور میری ماں بہنوں تو یاد رکھنا قوم میں صلاح الدین پیدا کرنے کی بہت ضرورت ہے، اس قوم کو سلطان صلاح الدین کی بہت ضرورت ہے، اس قوم کو خالد بن ولید کی بہت ضرورت ہے. لیکن یہ خالد بن ولید پھر پیدا ہوں گے اگر مائیں پاک دامن ہوگی، اگر مائیں پاک دامن ہوگی. یاد رکھیے گا، اگر ایک عورت اپنے آپ کے اوپر حجاب کر کے رکھتی ہے، ایک عورت اپنے آپ میں جسم کو چھپا کے رکھتی ہے، تو یاد رکھیے گا جب عورت اپنے آپ کو چھپا کے رکھے گی، عورت اپنا جسم کو چھپا کے رکھے گی، پھر مرد کی نظر جو ہے وہ محفوظ رہے گی. مرد کو بھی چاہیے، یاد رکھیے میرے مجاہدوں، اپنی نظروں کی حفاظت کرو. اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم اس امت کے صلاح الدین ایوبی بنے تو یاد رکھیے گا صلاح الدین ایوبی آپ ایسے نہیں بن سکو گے کہ آپ چاہتے ہو کہ ہم ہر عیش و آرام کریں، تمام عیش و عشرت کریں، لیکن ہم قوم کے صلاح الدین ایوبی بن کے اٹھیں. یاد رکھیے گا صلاح الدین بننا آسان نہیں، صلاح الدین بننا آسان نہیں. وہ یاد کرو صلاح الدین ایوبی کے دور کے اندر کیا ہوا تھا. ایک عورت کے سر سے صرف دوپٹہ اتارا تھا، ایک عورت کے سر سے صرف اوڑھنی اتاری تھی، ایک کافر نے اوڑھنی اتاری تھی. صلاح الدین ایوبی اکیلا تنے تنہا اس قلعے کے اندر گیا، اس نوجوان لڑکی کو چھڑا کر لایا، اور یہاں تک بات کافی نہیں ہو جاتی. اور میری ماں ذرا غور کرو کیا ہوا تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اس قلعے کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس کافر ملعون کی سر تن سے جدا کیا کہ تو ہے کہ تیری وجہ سے ہماری ماں بہنوں کے سر سے اوڑھنی اتاری گئی. آج تک کسی کی جرت نہیں پڑی، آج تک کسی کی ہمت نہیں پڑی. لیکن اگر آج کے دور کے اندر کسی عورت کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک بدکاری ہو جاتی ہے، کسی عورت کے ساتھ بدکاری ہوتی ہے، تو لیکن نہ اس کے گھر سے ایکشن لیا جاتا ہے، نہ امت مسلمہ کے اندر کسی نوجوان ایکشن لیتا ہے، نہ کوئی حکومت ایکشن لیتی ہے. کیوں نہیں لے رہی؟ میں بتاتا ہوں، یہ تمہارا سلطان ابو موسیٰ بتائے گا کیوں نہیں ایکشن لیا جا رہا. اور میرے عظیم ماؤں بہنوں، ایکشن اس لیے نہیں لیا جا رہا کہ عورت نے اپنے سر سے اوڑھنی خود اتار دی، عورت نے اپنے جسم کے اوپر چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننا شروع کر دیے، عورت نے اپنے جسم سے اوڑھنیاں اتار دی. اور یاد کرو سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں ایک غلط انسان آیا اور اس نے آ کر کیا کہا عورتوں کو اپنے جسم سے اوڑھنیاں اتار دو، اپنے جسموں کے اوپر خوشبو لگا دو. یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو بھی عورت اپنے بالوں کو کھول کر بن سنور کر بازار میں جائے گی اور خوشبو لگا کر جائے گی، اور گویا کہ وہ عورت زانیہ ہے. اور زانیہ تک نہیں کہا، اللہ اکبر کبیرہ، میرے پیارے پیغمبر نے کہا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہا کہ وہ عورت آ کر
غسل بھی کرے گی۔ میری بہنوں، امت مسلمہ کی عظیم ماں، اس یہ گزرے دور کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہت ضرورت ہے۔ جہاد کے لیے تمہیں بھی نیک پر ہونا پڑے گا۔ ہم مجاہدین تیار کر رہے ہیں، ہم امت مسلمہ کے غمخوار مجاہد تیار کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کے دل کے اندر یہ جذبہ نہیں پیدا ہوگا، اگر آپ اپنے سروں پہ اوڑھنی نہیں رکھو گی، اگر آپ اپنے جسموں کو چھپا کر نہیں رکھو گی، تو یاد رکھیے گا قوم کے اندر صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہو سکے گا۔ آپ کو چاہیے کہ جب بچہ دودھ پی رہا ہو، اپنی چھاتی سے آپ بچوں کو دودھ پلاؤ تو بچے کو کیا بتاؤ، ہے میرے بچے خالد بن ولید تو وہ تھے جنہوں نے 100 جنگیں لڑی، ایک جنگ کے اندر بھی شکست نہیں ہوئے۔ وہ سلطان جنہوں نے 100 جنگیں لڑی، ایک جنگ کے اندر شکست نہیں ہوئی۔ سلطان محمد خان فاتح، انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، قسطنطنیہ آسان طریقے سے فتح نہیں ہوا۔ یا ان کو بچوں کو تاریخ بتلاؤ اسلام کی، کیا تاریخ ہے؟ خشکی کے اوپر کشتیاں چلا دی سلطان نے۔ یہ جہاد کی باتیں بتاؤ اپنے بچے کی پہلی درسگاہ جو ہے وہاں کی گود ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کو خود ہی یہ بات بتلانی ہے۔ میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، یہ بات یاد رکھیے گا، جہاد کا جذبہ وہاں کی گود سے اٹھے گا۔ اگر وہاں کی گود کے اندر بچوں کو آج کیا دکھایا جاتا ہے، طوطا دکھایا جاتا ہے، دنیا کی ساری چیزیں اس کے ہاتھ کے اندر موبائل پکڑا دیا جاتا ہے، جب اس کے ہاتھ کے اندر موبائل پکڑا دیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر دنیا کی ساری چیزیں اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزریں گی، غلط چیزیں بھی گزریں گی، بے حیائی والی چیزیں بھی گزریں گی، تو چھوٹی عمر کے اندر اس کی دماغ کی میموری کو خراب کیا جا رہا ہے، تو یاد رکھیے گا بڑا ہو کر وہ سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں بن پائے گا، بلکہ کافر و منافقوں کی طرح ملعون بنے گا۔ پھر وہ بھی کہے گا کہ اسلامی ملک نہیں ہونا چاہیے بلکہ یورپی ملک ہونا چاہیے، بلکہ یورپی یونین ہونی چاہیے، بلکہ اسلامی قانون نہیں یہودیوں کا قانون ہونا چاہیے۔ ہم نے اس ملک عظیم کے اندر، اس پاک دھرتی کے اندر کوئی بھی غلط کام نہیں ہونے دینا۔ ہم نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنی ہے۔ میری ماں بہنوں، اپنے بچوں کو جہاد کی باتیں بتاؤ، سلطان خالد بن ولید کی باتیں بتاؤ، عظیم صحابہ کی باتیں بتاؤ، حضرت عمر بن خطاب کی باتیں بتاؤ، پیارے آقا کی جنگ احد کا واقعہ بتاؤ، جنگ تبوک کا واقعہ بتاؤ۔ اور میری ماں بہنوں، یہ بات آپ نے اپنے بچوں کو سکھانی ہے، آپ نے اپنے بچوں کو سکھانی ہے، اپنے سروں پہ اوڑھنی اور قرآن کی آیت کو ذہن میں رکھو، قرآن کی آیت جلابی بھی ان کو ذہن میں رکھو۔ یاد رکھو یہ آیت صرف پیغمبر کے گھر والوں کے لیے نہیں بلکہ امت مسلمہ کی ہر عورت پر آئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم پیارے آقا کی اوپر جو آیت نازل ہوئی اس پر عمل کریں، اور جب ہم عمل کریں گے تو یاد رکھیے گا قوم کے اندر صلاح الدین ایوبی بھی پیدا ہوگا، قوم کے اندر خالد بن ولید جیسے مجاہد بھی پیدا ہوں گے۔ جب یہ پیدا ہوں گے تو پھر کافروں کی اینٹ سے اینٹ بجے گی، جب کافروں کی اینٹ سے اینٹ بجے گی پھر یاد رکھیے گا متحد ہوں گے پوری امت اسلامیہ۔ امت اسلامیہ کے متحد ہونے کے ساتھ پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔